والد صاحب کے جوتے بنانے کی ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی۔ بڑا بھائی بیمار ہوا تو علاج کے لیے ہسپتال لے گئے۔ بھائی کا جگر خراب ہو گیا تھا۔ ہسپتال والوں نے ایک بڑے ہسپتال لے جانے کا مشورہ دیا، جہاں ایسی جدید مشین تھیں جو کسی اور ہسپتال میں نہ تھیں۔ ہم کراچی آ گئے، ہوٹل میں کمرہ لیا اور بھائی کو ہسپتال داخل کرا دیا۔ کافی دن علاج ہوتا رہا مگر شفا یابی نہ ملی اور میرے والد کی امیدوں کا چراغ بجھ گیا۔ یہ ہسپتال اتنا مہنگا تھا کہ لاکھوں کا بل آ گیا۔ ابا کی فیکٹری بک گئی اور حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ قرض پہ قرض چڑھنے لگے۔ والد نے اس دوران نوکری کی بھی کوشش کی مگر نہ ملی، یہاں تک کہ نان شبینہ کے لالے پڑ گئے۔ برے وقت کا ساتھی کوئی نہیں ہوتا۔ رفتہ رفتہ دوست احباب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ قرض دار الگ تنگ کرنے لگے۔ ابا اس قدر ذہنی دباؤ کا شکار ہوئے کہ ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی اور ہم باپ کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ میرے 4 ماموں تھے، ان سب نے مل کر امی کو کرائے کا مکان لے کر دیا۔ ہم والدہ سمیت 7 نفوس تھے۔ چاروں ماموں مل کر ہمارا خرچہ اٹھانے لگے۔ ہر ماہ باری باری راشن لے کر دینے لگے۔ یوں کچھ تنگی کے باوجود ہماری عزت سے گزر بسر ہونے لگا۔ میں بہت حساس تھی، اچھا وقت دیکھا تھا۔ اچانک جو حالات میں تبدیلی آئی، ذہن نے اس کا گہرا اثر قبول کیا۔ دنیا کی رونقوں سے دلچسپی ختم ہو گئی۔ کوئی لطیفہ سناتا، کوئی مذاق کی بات کرتا، مجھ کو ہنسی نہ آتی۔ اکیلے میں بیٹھتی آنسو بہانے لگتی، چھپ کر واش روم میں دیر تک روتی رہتی، باہر آتی آنکھیں سرخ ہوتی۔ اداستی نے رفتہ رفتہ دل کو مٹھی میں لے کر مسلنا شروع کر دیا۔ میٹرک میں بھی پڑھائی کی طرف دھیان نہ دے پائی۔ میری چپ نے مجھ کو کھانا شروع کر دیا۔ پہلے تو گھر میں کسی نے توجہ نہ دی۔ جب میں نے ہنسنے بولنے کے ساتھ ساتھ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تو والدہ چونکیں۔ روز بروز میں کمزور اور پیلی پڑتی جاتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بیٹھے بیٹھے گرنے لگتی، ہاتھ پاؤں لرزنے لگتے اور حالت غیر ہو جاتی۔ والدہ گھبرا گئیں۔ بڑے ماموں کو بلا کر میری کیفیت بتائی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا اس کو کوئی مرض تو نہیں ہے مگر بہت سوچنے سے ڈپریشن میں چلی گئی ہے۔ اگر ابھی توجہ نہ دی تو آگے چل کر مرض بڑھ سکتا ہے۔ اس کو خوش رکھیں، گھمائیں پھرائیں، اچھی امید دلائیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اس کے ذہن پر دباؤ پڑے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کچھ سکون کی دوائیاں بھی دیں۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر گھر والے زیادہ دن تک عمل نہ کر سکے۔ امی بیچاری کو 100 بکھیڑے تھے۔ میرا مرض بڑھنے لگا، دورے پڑنے لگے، ماں گھبرا گئی۔ کسی نے کہا اس کو سایہ ہو گیا ہے، اثرات ہیں۔ دم درود کرائے، وہ مجھے لے لے کر دم کرنے والوں کے پاس پھرنے لگی۔ غرض گھر کا سکون میری وجہ سے غارت ہو گیا۔ منجلے ماموں نے اپنے دوست سے تذکرہ کیا، ان کی بہن کے ساتھ بھی کچھ ایسا مسئلہ ہو چکا تھا۔ اس شخص نے ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کا پتہ دیا۔ ماموں ان کے پاس لے گئے۔ وہ ایک بہت اچھا اور سمجھدار ڈاکٹر تھا۔ اس نے کچھ دن بلایا، میرا علاج کیا، کونسلنگ کی، حالات جانے اور اللہ کی مہربانی سے میری حالت سنبھل گئی۔ میں دکھ رنج اور مایوسی کی کیفیت سے نکل آئی مگر میٹرک کا امتحان نہ دے سکی جس کا مجھے آج تک کلک ہے۔ میں ہر نماز کے بعد ماموں کی درازی عمر کی دعا کرتی تھی کہ یہ ہماری سرپرستی نہ کرتے تو کیا ہوتا۔ ان کی بیویوں نے خاصا ادھم مچایا تو بھی انہوں نے امی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ میرا بھائی عرفان مجھ سے 2 برس بڑا تھا۔ میں اس کے لیے بھی دعا کرتی کہ خدا اس کو نیک بنائے۔ بڑے بھائی کے بعد اب وہی ہماری امیدوں کا سہارا تھا۔ دن گزرتے رہے یہاں تک کہ میرا بھائی 18 سال کا ہو گیا۔ بڑے ماموں نے اس کو اپنی دکان پر رکھ لیا اور تنخواہ دینے لگے۔ اس طرح ہمارے دن پھرنے لگے۔ بھائی کا کاروبار کا تجربہ ہو گیا تو ماموں نے مل کر اس کو ایک علیحدہ دکان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی اور بھائی کی آمدنی میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ ہمسایوں کی طرف آنا جانا رہنے لگا۔ پڑوسن کے توسط سے میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ ان دونوں میری عمر 16 سال تھی۔ چہرے پر نوخیزی کا روپ تھا۔ لڑکے والے امی کے پیچھے پڑ گئے۔ امی نے ماموں کو بتایا۔ انہوں نے بیویوں سے کہا کہ میری بہن کے ساتھ جا کر رشتہ دیکھو اور مجھے بتاؤ۔ امی سیدھی سادی تھیں۔ ممانیوں نے لڑکا پسند کیا مگر زیادہ چھان بین کسی نے نہ کی۔ ماموں کو اچھی رپورٹ دی گئی، میرا رشتہ پکا کر دیا۔ یوں میری جلدی شادی ہو گئی۔ میرے شوہر کا نام وجاہت تھا، اپنے نام کی طرح وجیہ اور خوبصورت تھا۔ عمر بھی ان کی 19 سال تھی۔
والدین کے لاڈلے اور نازوں کے پلے کوئی سخت کام نہیں کر سکتے تھے، چھاؤں میں پلے بڑے، ذرا سی دھوپ سے کملانے لگتے تھے۔ کچھ دن مجھ سے پیار جتلایا، بعد میں غفلت برتنے لگے۔ صبح نکلتے تو رات کو دیر سے لوٹتے۔ ان کے والد سعودیہ عربیہ میں تھے، کوئی بڑا بھائی نہ تھا۔ ماں بیچاری لاکھ سمجھاتی لیکن وجاہت ان کی ایک نہ سنتے۔ یہ بات بھی عجیب لگتی تھی کہ نئی شادی ہے پھر بھی گھر میں نہیں ٹکتے تھے۔ ایک دن بہت روئی، قسم دی کہ بتائیے آخر کہاں جاتے ہیں؟ کچھ نہ بتایا اور زیادہ افسردہ رہنے لگے۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے میری حالت پر رحم کھایا، امید سے ہو گئی۔ امید کی ایک کرن میری زندگی میں چمکی اور شادی کے سال بعد ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ میں نے جانا کہ اب وجاہت پلٹ آئیں گے کہ میری جانب نہ سہی اپنی بچی کی کشش تو ان کو ہماری طرف کھینچ ہی لائے گی، مگر انہوں نے بچی میں بھی دلچسپی نہ لی اور نہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا۔ بچی کو پا کر میرا دل شاد ہوا تھا۔ سوچو کہ بھنور سے نکل کر اپنی معصوم گڑیا کی پیار میں گم ہو گئی۔ وجاہت اپنے معمولات میں گم تھے۔ ہمیں کچھ علم نہ تھا کہ کہاں جاتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں۔ ان کے والد روپیہ بھیجواتے رہتے اور یہ عیش اڑاتے رہتے۔ میرے سسر روپیہ وجاہت کے اکاؤنٹ میں ہی بھیجواتے تھے کیونکہ ساس بینک کے معاملات نہیں جانتی تھیں۔ والدہ کو وہ پورا خرچہ دے کر باقی روپیہ جانے کہاں خرچ کر آتے تھے۔ ان کے پاس ہمیشہ جیب میں بہت روپے ہوتے مگر معلوم نہ تھا کہاں خرچ کرتے ہیں۔ روز و شب گزرتے رہے، ان کے معمولات میں فرق نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نواز دیا جو ہو بہو وجاہت کی شکل تھا۔ اپنے شوہر کا پر تو سمجھ کر بیٹے کی محبت میں کھو گئی۔ بیٹے کی محبت نے مجھ کو شوہر کی فکر سے آزاد کر دیا تھا۔ شادی کو 12 سال گزر گئے۔ سسر صاحب اس جہان سے گزر گئے۔ ساس کا بھی 2 سال بعد انتقال ہو گیا۔ بچے اسکول جانے لگے۔ میں پھر سے اکیلی رہ کر سوچوں کہ بھنور میں پھنسنے لگی، مگر وجاہت کی روش میں سرمو فرق نہ آیا۔ وہ اسی طرح روز رات کو چلے جاتے اور صبح لوٹتے۔ اب تو گھر، بچوں اور ہم سب سے بالکل ہی بے نیاز ہو گئے۔ سسر کے بعد ان کی جمع پونجی کچھ عرصہ کام آئی، پھر یہ ہاتھ خالی ہو گئے۔ گھر کے حالات میں ابتری آنے لگی۔ میں خرچ سے پریشان رہنے لگی اور وجاہت کبھی میری ماں کبھی بھائی عرفان سے جا کر قرض مانگنے لگے۔ وہ اس وجہ سے انکار نہ کرتے کہ شاید بچوں کی خاطر قرض مانگتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ دیا اور وجاہت نے کبھی واپس نہ لوٹایا، مگر یہ روپیہ وہ گھر اور بچوں پر صرف نہ کرتے۔ ان دنوں میں خرچ کے لیے اس قدر تنگ تھی کہ چیخ چیخ کر رونے کو جی کرتا تھا۔ امی کو نہ بتاتی کہ پریشان ہوں گی۔ ایک دن بڑے ماموں آ گئے۔ میں رو رہی تھی اور کھانے کو کچھ نہ تھا، حتیٰ کہ گھر میں بچوں کا دودھ بھی نہ تھا۔ ماموں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ خود پر قابو نہ پا سکی اور سب احوال کہہ دیا۔ وہ بھی فکر مند ہو گئے، کچھ رقم دے گئے۔ اگلے روز پھر آئے اور کہا کہ راشن میں جو چاہیے مجھے فہرست لکھ کر دے دو۔ بچوں کے دودھ کے لیے گوالے کو لگوا دیا جو روز شام کو گھر دودھ دینے کے لیے آنے لگا۔ اگلے دن وجاہت آئے، بتایا کہ اس طرح ماموں آئے تھے، راشن ڈلوا گئے ہیں۔ بھائی عرفان اور امی سے کیوں کر کہتی، ان سے تو تم پیسے لے جاتے ہو، آخر بتاؤ تو یہ روپیہ کہاں خرچ کرتے ہو؟ بولے روپیہ کسی کاروبار میں لگایا ہے، ایک دوست بزنس کرتا ہے، اس کے کاروبار میں حصہ ڈالا ہے، زیادہ سرمایہ ایک ساتھ نہیں دے سکتا، لہٰذا قسطوں میں دے رہا ہوں، جب منافع ملنے لگے گا تو میرے ساتھ تمہارے بھی دن پھر جائیں گے۔ جھوٹی امید کی کرن میرے دل میں جگا کر وہ لمبی تان کر سو گئے۔ انسان کا صبر کب تک ساتھ دیتا ہے؟ میں نے بھی حوصلہ ہار دیا تھا، ٹو لگا لی کہ آخر یہ ایسی پر اسرار زندگی کیوں اور کہاں گزار رہے ہیں۔ میرے اور بچوں کے پاس تو ہوتے نہیں اور نہ گھر کے مسائل میں دلچسپی لیتے ہیں۔ لاکھ کوشش کے باوجود میں اور میرے میکے والے نہ جان سکے۔ بھائی اور ماموں نے بالآخر میرا اور میرے بچوں کا خرچ اٹھا لیا۔ وجاہت نام کے جیون ساتھی رہ گئے۔ یہ کڑا وقت بیت گیا اور پھر وہ دن بھی آیا جب میرے بیٹے نے میٹرک پاس کر لیا اور کالج چلا گیا۔ بیٹی پھر بھی باپ سے پیار کرتی تھی، شاید بیٹیاں ہوتی ہی پیار کرنے کے لیے ہیں، لیکن میرا بیٹا ایان اب باپ سے شاکی رہنے لگا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے والد سے نفرت نہ کرے، لیکن اس کو باپ کا پیار ملا نہ تھا تو وہ کیسے ان سے محبت کرتا۔ اب ایان میں ایک قسم کی ضد اور چڑچڑاپن پیدا ہو گیا، ذرا سی بات پر لڑنے لگتا۔ میں سمجھاتی تو اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آتی۔ ہر ماں ایان میں
بھائی اور میرے ماموں سے خرچے کے پیسے اور راشن لاتا، مگر یہ سب اس کو گراں بھی گزرتا۔ یہاں تک بھی قابل برداشت تھا، لیکن جب وجاہت نے خرچے کی یہ رقم بھی ہم سے جھپٹنے کی کوشش کی تو ایان نے کھلم کھلا بغاوت کر دی۔ اس پر باپ اور بیٹے میں ٹھن گئی۔ ہماری پریشانیاں بڑھنے لگیں۔ اب بچیاں بڑی ہو گئی تھیں۔ ایک روز وجاہت نے غصے میں ایان کو نکل جانے کو کہا۔ وہ گھر سے نکلا تو واپس نہ آیا۔ میرا روتے روتے برا حال تھا۔ دن رات بیٹے کے لوٹ آنے کی دعا کرتی تھی، لیکن وجاہت کو ذرا بھر بھی پرواہ نہ تھی کہ ہمارا جوان سال بیٹا کہاں گیا، کدھر رہ رہا ہے اور کس حال میں ہے۔ سوچتی یا اللہ، یہ کیسا باپ ہے جس کو اپنے جوان بیٹے کی فکر نہیں۔ مجھے علم نہ تھا کہ ایان کیا دل میں ٹھان کر نکلا ہے۔ اس نے باپ کا پیچھا کیا اور اس پراسرار آدمی کی پراسرار زندگی کا وہ راز جان ہی لیا جس کی وجہ سے ہماری زندگی برباد تھی۔ کسی نہ کسی طرح اس نے اس ٹھکانے کا بھی پتہ لگا لیا جہاں وجاہت جاتے تھے، راتوں کو رہ جاتے تھے۔ یہ وجاہت کے ایک دوست کا مکان تھا جو اکیلا رہتا تھا۔ یہ اپنا وقت اس کے ساتھ گزارتے تھے اور روپیہ بھی اس پر نچھاور کرتے تھے۔ یہ دوستی ابھی کی نہیں، لڑکپن سے تھی۔ اس سے اقرار کیا تھا کہ عمر بھر شادی نہیں کروں گا تاکہ ہماری دوستی کے درمیان کوئی اور نہ آ جائے، مگر والدین کے دباؤ میں شادی کر لی۔ میرا بیٹا جب اس مکان کے اندر گیا تو باپ کو اس عجیب و غریب دوست کی ہمراہ پا کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وجاہت نے اس کو گالیاں دیں، تب وہ بھی طیش میں آیا اور پستول نکال لیا۔ اس چھپنا جھپٹی میں فائر ہو گیا اور گولی وجاہت کے دوست کو لگی۔ وہ دم توڑ گیا۔ حیرت تو سب کو اس وقت ہوئی جب باپ نے بطور چشم دید گواہ بیٹے کے خلاف گواہی دی اور اس کو پکڑوا دیا۔ اس کو دوست کے مرنے کا اس قدر صدمہ تھا کہ اپنے بیٹے کو پھانسی کی سزا سے بچانے کو وکیل بھی نہ کیا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے کہیں چلا گیا، مگر ہماری زندگی میں عمر بھر کے لیے اندھیرے انڈیل گیا۔ آج بھی سوچتی ہوں خدا جانے وہ کیسا دوست تھا اور وجاہت سے اس کی دوستی کس قسم کی تھی۔